کس کی؟ ہاں یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر جب جانور آپ چھوڑے تو اس وقت بسم اللہ پڑھیں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شکاری جو کتا ہوتا ہے نا، وہ جو شکار کرے وہ سیدھا آپ کے پاس لے۔ دوسرا تیسرا غالباً اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو خود نہ کھائے، ٹھیک ہے نا، اپنی نے وہ شکار جو ہے نا وہ نہ کرے۔ تیسرا غالباً چوتھا یہ شرط ہے کہ جب آپ اس کو کہہ دے کہ حکم جس طرح دے وہ اس کو مانے نا، تو پھر یہ بھی کیا ہوگا، وہ اس میں شرائط میں سے آئے گا۔ بہرحال یہ 4 شرائط ہے تو یہی ہے، لیکن اس کی تفصیل تھوڑی سی ہے ادھر سورہ مائدہ کے اندر، وہ ہم وہاں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور شاعر اللہ تو میں نے آپ کو پڑھا دیں، شاعر اللہ کا معنی کیا نشانی ہے، اس سے مراد وہ ہے یعنی جس طرح اسلامی جو عبادت گاہیں ہوتے ہیں، مساجد ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، خانقاہیں، اس کو شاعر اللہ، جیسے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اور اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویسے ان سے تو آواز آ رہی میری؟ اچھا، عذرائے قرآن، ہاں عذرائے قرآن تو ان کے ساتھ جو ہے نا نکاح وہ جائز ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا کیا جائز ہے، چاہے عیسائی ہو یا یہودی ہو جو کسی نبی پر جو ہے نا وہ ایمان رکھتی ہو۔ لیکن موجودہ دور کے حالات کی جو تقاضی ہے نا، اس میں علماء نے اس کے ساتھ نکاح کرنا کیا کر دیا ہے، یہ مکروہ کیا ہے، ان کے ساتھ نکاح جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے انسان جو ہے نا وہ فتنے میں پڑ جائے، تو لہٰذا اس وجہ سے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرے بجائے اس کی کہ کسی کتابیہ سے کرے۔ ایک تو یہ ہوا۔ نہیں، سزا کیا ہو سکتی ہے، سزا تو خیر نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ ایک مسئلہ ایسا ہے نا، باقی تو ہر ایک کا اپنا ایمان ہے۔ علماء نے تو صرف ایک چیز کو بتانی ہے نا کہ آپ نے اس وجوہات کی بنا پر جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہو جو بالکل اپنی ایمان، ظاہری بات ہے وہ مستحکم ہو، مضبوط ہو، ان کا ایمان محکم ہو اور وہ اس میں استقامت والی وہ صفت بھی ہو، اگر وہ کرے تو ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ آج کل دور ایسا ہے کہ اس میں فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے زیادہ تر، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کس طرح صد ہاں صد، وہی میں نے پہلے بھی بولا تھا نا، صد ذرائع کی مثال بھی ہے نا، یہ بذات خود ایک کام جائز ہے، لیکن وہ کسی ایسی چیز کے لیے سبب بن رہا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ صد ذرائع کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اچھا پھر اس کی بات کیا ہے، اضطرار سے کیا مراد ہے، اس کے احکام کے۔ اضطرار سے مراد مجبوری، یعنی مجبوری کی وجہ سے کلمہ کفر زبان پر ادا کرنا، اس کو اضطراری حالت وہ کہتا ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ اضطراری حالت میں یا مردار کا گوشت کھانا، یا گدے کا گوشت ہے، کتے کا گوشت ہے، اگر آپ اتنے مجبور ہیں کہ آپ موت کے قریب ہیں اور آپ کو اتنی بھوک ہے لگی ہے، تو پھر بے شک آپ حرام چیز وہ بھی کھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ شراب بھی پی سکتے ہیں، لیکن دل جو ہے نا وہ مطمئن ہو کس پر، وہ ولیکن اطمئن قلب ہو، ایمان اس کا جو دل ہوتا ہے وہ ایمان پر کیا ہو، وہ مطمئن ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا ایک واقعہ بھی ہے، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، جو 2 صحابہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اچھا جی، اہل کتاب کا واقعہ وہ ایک تھا نا اس طرح کے، ایک غالباً بادشاہ تھا، انہوں نے مسلمہ کذاب ہی تھا میرے خیال سے، انہوں نے 2 صحابہ کو پکڑ لیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو ایک نے کہا کہ میں یعنی نہیں سنتا، میں بہرا ہوں، میں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کیا ہے اور میں کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے برحق پیغمبر۔ انہوں نے کہ میں کیا ہوں؟ کہتا ہے میں سنتا نہیں ہوں۔ پھر اس نے اس کو کیا کر دیا، وہ شہید کر دیا۔ دوسرے کو جب انہوں نے کہا کہ آپ کیا، اس طرح ان کو بھی اس طرح کے الفاظ کہے جو کفری الفاظ تھے، تو صحابی نے وہ کفری الفاظ اپنی زبان سے ادا کی، لیکن وہ جو جانتا تھا کہ دل میں ان کا ایمان جو ہے نا وہ ایمان پر وہ مستقیم تھا اور ثابت قدم تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچا، انہوں نے وہ واقعہ بیان، انہوں نے اس کو رہا کر دیا۔ جب پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اس نے عزیمت پر عمل کر دیا اور آپ نے رخصت پر عمل کر دیا۔ تو سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ کلمہ کفر ادا کیا جائے اور اپنے آپ کو بچایا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے کیا؟ مشین ذبیحہ طریقہ جائز ہے؟ مشین ذبیحہ اگر شریعت کی شرائط کے مطابق ہو تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان ہو اور اس پر کلمہ پڑھنے والا ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس کا کیا ہے، وہ ذبیحہ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ حلال ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو جائز نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کا ذبیحہ یا حلال یا مشین ذبیحہ، اس پر ایک کتاب ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، غالباً وہ کتاب ہے
ایک بہت ہی زبردست نام ہے اس کا، نام میں بھول گیا ہوں، یاد آ جائے نا میں بتا دوں گا، اس میں باقاعدہ تفصیل بھی ہے اسی چیز پہ، ٹھیک ہے۔ زمانہ فتنہ سے یہود و نصارہ، یا جو کسی نبی کو مانتے ہو نا، یہود و نصارہ، یعنی ہمارے نا، ہمارے لیے حلال ہے کہ ہاں جی، ہاں یہ پڑھنا ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد زمانہ فطرت سے کیا مراد ہے اور یہ کتنے عرصہ پر؟ زمانہ فطرت ہو دو نبیوں کے درمیان زمانہ جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو، اس درمیانی زمانے کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے زمانہ کے 500 یا 571 سال کا زمانہ ہے، اس کو فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اصطلاح ہے ذو ناب اور ذو مخلب۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ذو ناب اصل میں وہ جانوروں کو کہا جاتا ہے جو اپنی دانتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ شکار کرتا ہے نا، چیر پاڑ کرتا ہے، جس طرح درندے ہوئے، مثال کے طور پر شیر ہے، لائن ہے، ببر شیر یا چیتا وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے نا اس کو ذو ناب کہا جاتا ہے۔ اور ذو مخلب یہ وہ جو پرندے ہوتے ہیں جو پنجوں کے ذریعے سے جو شکار کو کیا کرتا ہے، وہ اس کی چیر پاڑ کرتا ہے، تو اس کو ذو مخلب وہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اصطلاحات اہم ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ بہیمہ اور انعام کون سی جانور جو ہے نا وہ ہوتے ہیں؟ بہیمہ اور انعام، اس میں مختلف یہ بھی ہے کہ انعام جو ہے نا خشکی کی جانور کو کہا جاتا ہے، اور بہیمہ جو ہے نا وہ سمندری جانور کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بھی ہے کہ بہیمہ انعام سے مراد سے بے زبان جانور ہے۔ بعض علماء کی نزدیک ان سے مراد ہر ایک جانور ہے، اور بعض کی نزدیک صرف چرنے والے جانور مراد ہے، جیسے کہ ہرن، نیل گائے وغیرہ۔ بہیمہ چوپائے 4 ٹانگوں والے جانور کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معنی بہم ابہام سے ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی گفتگو اور عقل و فہم میں چونکہ ابہام ہے، اس لیے اس کو بہیمہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انعام اونٹ، گائے، بکری، بیڑ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی چال میں نرمی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا بہیمہ اور انعام۔ ہاں، بے زبان کا یہ نہیں ہوتا ہے، بے زبان جانور کیا ہے؟ مطلب وہ بول نہیں سکتے نا، سمجھ نہیں آئی؟ بے زبان کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی زبان نہیں ہے، زبان تو ہوتا ہے، لیکن بے زبان کا مطلب وہ کچھ بول نہیں سکتا۔ یہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ایک مثال کے طور پر کہ آپ کو منہ میں کیا زبان نہیں ہے، مطلب کچھ بول ہونا، اس طرح یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اچھا، پھر صبح صادق اور صبح کاذب۔ صبح صادق اور صبح کاذب، کاذب کا معنی جھوٹا اور صادق کا معنی سچا۔ تو صبح کاذب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ یہ صبح کی اذان سے پہلے ایک روشنی آتی ہے، کیا آتی ہے؟